مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے مالک و مولا، اپنے پروردگار، اپنے خدا، اپنے رازق کے بہت سارے نام الحمدللہ اب تک ہم سن چکے ہیں، اور الاسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے پیارے نام سننے کی سعادت ہمیں مسلسل حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اپنے ان ناموں کے صدقے میں ہم سب کو ان ناموں کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے کا جو نام ہے اللہ پاک کا، وہ بہت ہی پیارا نام ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے لیے علم کے موتی بھی موجود ہیں، اور اس کے ضمن میں علماء نے ہمارے لیے بڑی سبق آموز باتیں ذکر کی ہیں۔ وہ پیارا نام، وہ خوبصورت نام الکریم ہے، یعنی اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اہل عرب جو چیز بھی انتہائی نفیس، انتہائی قیمتی ہو تو ایسی چیز کو وہ کریم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے اجر کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کریم اجر، کریم ثواب یعنی بہترین، اعلیٰ، نفیس ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی بدلہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ بہترین بدلہ اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح خوبصورت مکان کو، خوبصورت جگہ کو قرآن پاک میں فرمایا وَمَقَامٍ کریم، اور خوبصورت بہترین مقام۔ تو جو چیز بھی اچھی ہو، اعلیٰ ہو، خطیر ہو، قیمتی ہو، ایسی چیز کو عرب والے کریم سے تعبیر کرتے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات یقیناً سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والی ہے، جیسا کہ ابھی آگے چل کے تذکرہ آتا ہے، اور یقیناً اس کے جو بھی کام ہیں، جو بھی وہ عطا فرماتا ہے، جو چیز بھی وہ دیتا ہے، وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ بڑی نفیس ہوتی ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بندہ ایک ایک چیز پر غور کرتا چلا جاتا ہے تو ہر چیز اسے اپنی جگہ پر درست اور قیمتی نظر آتی ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کے اندر ایسی چیزوں کا مالک ہے کہ جن کی قیمت بن ہی نہیں سکتی، اور آج کی دنیا کے اندر اگر ان کی قیمت لگائے جائے تو وہ قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں جا کے بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سے کہے کہ مجھے اپنی آنکھ 1 کروڑ میں دے دو، تو بندہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک آنکھ بھی یہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کریم ہے، اور اس کے جتنے اوصاف ہیں، جتنی اس کی عطائیں ہیں، وہ ساری کی ساری کریم ہیں۔ کریم کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ الذی اذا قدر عفا، کہ جب کریم ذات کو قدرت حاصل ہو، یعنی وہ کسی کے اوپر غلبہ پالے، اس کے پاس طاقت ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے والے، اس کی بات نہ ماننے والے سے وہ بدلہ لے سکتا ہے، تو ایسے موقع پر جو معاف فرمانے والی ذات ہوتی ہے اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو الکریم اذا قدر عفا، کہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اسی طرح ہے۔ یقیناً اس کی قدرت ہمہ وقت ہے اور ہر ایک کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک جہاں دنیا میں ہمیں معاف فرماتا ہے، ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ قیامت کے دن جب کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہی ہر ایک پر واضح ہوگی، کسی اور کا کوئی زور نہیں ہوگا، اس وقت بھی اللہ پاک گناہ گاروں پر کرم فرمائے گا اور انہیں معاف فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک کی ذات
یہ کریم ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، کریم ذات وہ ہوتی ہے کہ جب وعدہ کرتی ہے تو اسے پورا کرتی ہے، یعنی وعدہ پورا کرنا، یہ جو شخص وعدہ پورا کرتا ہے ایسی ہستی کو بھی الکریم کہا جاتا ہے، وہ بھی کریم ہوتا ہے، وہ بھی کرم کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرِّجَا وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلِمَنْ أَعْطَى، یعنی کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دیتا ہے، جب کسی کو عطا کرتا ہے تو جتنی اس کو ملنے کی امید ہوتی ہے کریم اس سے بھی زیادہ اس کو دیتا ہے، اور دیتے ہوئے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کتنا دیا اور کس کو دیا۔ یعنی اللہ پاک کی ذات جو ہے کریم ہے، وہ لوگوں کو ان کی امید سے زیادہ دیتی ہے، اور اتنا دیتی ہے کہ دینے والے کی امیدیں بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تو عطا فرما، یعنی اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو کچھ رقم ورثے کے اندر ملی، وراثت کے اندر ملی، ترکے میں ملی، تو وہ دنیاوی اعتبار سے انتہائی کمزور شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس رقم کو کس طرح استعمال کروں کہ یہ رقم میری ساری حاجتوں کو پورا ہو سکے، اسے میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ رقم اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دی۔ اس کے حالات کے اندر لکھا کتابوں کے اندر کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی شے کا محتاج نہیں ہوا، جس چیز کی اسے حاجت پڑتی اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا تھا۔ یعنی بندہ جب اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پاک پر امید رکھتا ہے اور اس کے کرم کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی امید سے زیادہ اسے دے اور اتنا دے کہ اس کی حاجتوں سے زائد اسے ہو جائے، تو یقیناً اللہ پاک کی ذات اسی طرح کی ہے۔ ایک معنی علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ اپنی جو حاجت بھی پیش کرنی ہے وہ اسی کی بارگاہ میں پیش کی جائے، یعنی وہ یہ چاہے کہ کسی اور سے کسی طرح کی حاجت کو نہ مانگا جائے بلکہ اسی کے پاس آیا جائے کہ وہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اور یقیناً اللہ پاک کی ذات اسی طرح کی ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی تمام حاجتوں کے لیے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، اللہ پاک سے آپ کی گفتگو ہوئی تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے بعض اوقات کچھ حاجتیں پیش آتی ہیں تو مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اس بارے میں تجھ سے سوال کروں، یعنی وہ چیز ایسی ہوتی ہے چھوٹی سی کہ میں تجھ سے سوال کروں، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، تو کیا میں تیرے علاوہ کسی اور سے اس کا سوال کر لوں؟ وہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ یوں عرض کر سکتے تھے کہ اللہ میری کچھ حاجتیں ہوتی ہیں کہ جو تجھ سے مانگتے ہوئے میں حیا محسوس کرتا ہوں، تو میں کسی اور سے اس کا سوال کر سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یعنی ان سے گفتگو فرمائی کہ اللہ تسأل غیری وصلنی حتی ملح عجینک وعلف شأتک، یعنی تو میرے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کر، حتیٰ کہ اپنی ہانڈی کا جو نمک ہے، یعنی کھانے کے اندر جو تم نے نمک ملانا ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، اور جو تم نے اپنی بکری کو چارہ دینا ہے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز کا سوال کرنا جو ہستی پسند کرتی ہے کہ اسی سے کیا جائے، اس کو الکریم کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات یقیناً ایسی ہی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے سوال کریں، جیسا کہ اس کا نام المجیب بھی ہے، جس میں اس بات کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے، جو بات ذکر کی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی، کہ بندہ
حقیقی طور پر دینے والا اللہ پاک کی ذات ہی کو سمجھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت فرمائی کہ جو چیز بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے اس کا سوال کریں، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بندہ ان چیزوں کا عام طور پہ جو سوال ہوتا ہے یہ دوسروں سے کرتا ہے، دوسروں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہے، ان سے طلب کرتا ہے، بعض اوقات خریدتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر جو بھی نوازش ہو رہی ہے، کسی نے اس کو کچھ دیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو اس میں وہ اس شخص کا شکریہ تو ادا کرے گا ہی کرے گا، لیکن حقیقی طور پر وہاں وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ مجھ پر یہ نعمت میرے رب عز و جل نے فرمائی ہے۔ یعنی اس شخص کے دل کے اندر اس بات کا ارادہ پیدا کرنا کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرے، میں نے ان سے کوئی چیز دی، انہوں نے مجھ پر کوئی نوازش کی، کوئی مہربانی مجھ پر کی، تو میں ان کا شکریہ تو ادا کروں گا ہی کروں گا، لیکن مجھے اصلی حقیقی اعتقاد نظریہ یہ رکھنا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات جو پیدا کی کہ یہ میرے ساتھ مہربانی کریں، میرے ساتھ نوازشات کریں، یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ لہذا حقیقی طور پہ جو شکر ادا کرنا ہے اور حقیقی طور پہ جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے، یہ صرف وسیلہ اور سبب بنا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتے، کسی اور سے کچھ مانگ نہیں سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم نے ہانڈی کا جو نمک ہے وہ بھی، جوتے کا تسمہ، چارہ، یہ ساری چیزیں اللہ ہی سے طلب کرنا ہوتی، لیکن یہ چیزیں دوسروں سے مانگی جاتی ہیں، دوسروں سے لی جاتی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والی ذات، اس کا خیال پیدا کرنے والی ذات یہ اللہ پاک ہی کی ہے، اسی کو بندہ مؤثر حقیقی سمجھے گا، اسی کا حقیقی طور پہ شکر ادا کرے گا، لیکن ان چیزوں کا سوال کرنے میں حرج نہیں ہے، مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح کی حاجتیں طلب کی جائیں، اور یہ نظریہ اور اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ پاک ہی دینے والا ہے اور یہ میرے لیے صرف ایک سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ جس طرح دیگر افراد کچھ دینے میں، کچھ خرید و فروخت کے اندر، کچھ لینے کے اندر سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، تو جس طرح میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح ان نیک لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور حقیقی طور پر شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ادا کروں گا۔ کریم کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کی حاجت کو اس انداز میں پورا کرتا ہے کہ بندہ اپنی شان کے اندر بھی رہتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی سامنے والے کے دل کو راحت ہوتی ہے کہ مجھے دیتے ہوئے اس نے نہ خود ذلیل کیا، نہ دوسروں کے سامنے ذلیل کیا۔ تو اللہ پاک کی ذات یقیناً اسی طرح ہے کہ وہ بندوں کو عطا کرتی ہے، اور جس کو عطا کرتی ہے چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں چاہے وہ دینی نعمتیں ہوں، جب عطا فرماتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ پاک ذلیل و رسوا کرے، یہاں تک کہ بندہ اپنی حرکات کے ذریعے، اپنے اعمال و افعال کے ذریعے اپنے آپ کو ذلت کے اندر مبتلا کر لے، اللہ پاک اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ پاک جب عطا فرماتا ہے تو بندے کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو دینے کی بات ہو رہی ہے، عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف مال و دولت عطا کرنا نہیں ہوتا، صرف منصب عطا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک اگر کسی کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے، اس کا کریم ہونا ہے کہ وہ بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے، اللہ پاک اس کو علمی مقام عطا فرماتا ہے، تو یہ بھی اسی کریم کا کرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنی اس صفت کو، اپنے اس نام کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک سورۃ الانفطار میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان،
تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈالا؟ وہ رب کریم کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا، تیرے اعضاء کو بالکل درست بنایا، اور پھر جس صورت کے اندر چاہا، جیسی تیری صورت بنانا چاہی اسی کے اندر تیری ترکیب کی، اسی انداز میں تجھے بنایا۔ اس آیت کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں، دو خوبصورت باتیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بندے کو ڈانٹا بھی گیا ہے اور اس کے ساتھ بڑے نرم انداز میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ سمجھیے کس طرح؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی تیرا رب کرم فرمانے والا ہے، تیرا رب تجھ پر غالب ہے، غالب آنے کے بعد تجھے معاف کر دیتا ہے۔ تیرا رب قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود وہ تجھے معاف کر دیتا ہے۔ تیرا رب کریم ہے، جو تیری حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو تیری حاجتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیرا رب کریم ہے، وہ کریم کہ جو تجھے عطا کرتا ہے تو رسوا نہیں کرتا۔ تیرا رب کریم ہے، وہ کریم کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری تمام حاجتوں کو وہ پورا کرے اور تو اپنی حاجتیں اس کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو ایسے رب کریم سے کون سی چیز ہے کہ تجھے غفلت میں ڈالنے والی ہے کہ تو اس پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی عبادت نہیں کرتا، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو ایسا رب کریم، تو اس کے لیے تو تجھے چاہیے کہ تو اس کی راہ کے اندر قربان ہو جا، اس کے اوپر ایمان لے کر آ، اس کی عبادت کر، اس کی فرما برداری کر، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا۔ یعنی بڑے اچھے انداز میں اللہ پاک کے کریم ہونے کو ذکر کیا اور اس کے بعد انسان کو ترغیب دلائی کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے وہ ایمان لے کر آئیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنی روش کو درست کرتے ہوئے اللہ پاک کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں۔ وہ رب کریم کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، بہترین تمہیں بنایا ہے، ایک ایک عضو جیسا ہونا چاہیے اس نے تمہارا رکھا ہے۔ تو یہاں پر ترغیب کے انداز میں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف مائل کیا گیا۔ دوسرا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ توبیخ ہے، یعنی بندے کو ڈانٹا گیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تیرا رب جو کریم ہے، جو تو اس پر اتنی نعمتیں کرتا ہے، اتنے انعامات کرتا ہے، اس کے باوجود تو اس سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے غافل ہوا ہے۔ یعنی تمہیں حیا نہیں، تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ رب کریم تو تم پر انعامات کر رہا ہے، تم پر نعمتیں کر رہا ہے، اور اس کے باوجود تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو حیا کرنی چاہیے، اللہ پر ایمان لے کر آنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں پہ توبیخ کے ذریعے ڈرا کر، ڈانٹ کر اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ بندہ اپنے کرم والے رب سے غافل نہ ہو، اس کی عبادت کی طرف مائل ہو۔ یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے اپنے اس نام نامی کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے رب ہونے کا ذکر اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کرم والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے اپنے اسی کرم کا ذکر اس انداز میں فرمایا، ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو سب سے پہلے آیات نازل فرمائی اس میں اپنا یہی نام نامی اور اپنی یہ صفت ذکر کی کہ اللہ سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم پر نظر رکھیں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں۔ یعنی جب بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے کرم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ اگر ہم سے بتقاضائے بشریت جو گناہ ہوئے ہیں اس پہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اللہ پاک کی کرم نوازیوں کے، اللہ پاک کی نوازشوں کے، اس کی رحمتوں کے تذکرہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے مایوس نہ ہوں، بلکہ وہ اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ پاک کریم ہے، جو اگرچہ قادر ہے لیکن قادر ہونے کے باوجود وہ کریم ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے کریم ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت بندہ اپنی امیدوں کو بڑھائے، اپنے گناہوں سے باز آئے اور گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا ہمیں اپنے اس مبارک نام کا حصہ عطا فرمائے۔ بندوں کے لیے اس حوالے سے علماء نے یہ ذکر کیا کہ بندے جو کریم ہوتے ہیں ان کا کریم ہونا اسی معنی کے اندر ہے کہ جب بندے کو قدرت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کرم کا مظاہرہ کرے اور اپنی قدرت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہ لے، بلکہ معاف کر دے، کہ معاف کر دینا اللہ پاک کو پسند ہے اور اللہ پاک کریم ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بندوں کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ان سے جو لوگ اپنی حاجتیں طلب کریں تو ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے جن کو نعمتیں دی ہیں لوگوں کی حاجتیں اللہ پاک ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ لوگ اپنی حاجتیں ان سے طلب کرتے ہیں۔ اب جب تک بندہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان نعمتوں کو اسی مقام پر استعمال کرتا ہے کہ جہاں اسے استعمال کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا چاہیے، وہ نعمتیں اس کے پاس برقرار رہتی ہیں، وہ انعامات اس کے پاس برقرار رہتے ہیں، اور جہاں اللہ پاک کی نعمتوں کی وہ ناشکری کرتے ہوئے ان حاجتوں کو پورا نہیں کرتا، وہ نعمتیں اس سے واپس لے لی جاتی ہیں یا اس کی برکات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب ہمیں اللہ پاک نے کسی طرح کی نعمت دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، بزرگی کی نعمت دی ہے، جاہ و منصب کی نعمت دی ہے، مال و دولت کی نعمت دی ہے، اب لوگوں کی حاجتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی تو چاہیے کہ ہم لوگوں کی حاجتوں کو پورا کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی کی حاجت کو پورا کریں تو اس انداز میں پورا کریں کہ وہ رسوا نہ ہو، وہ ذلت کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے منصب کا، اس کی عزت کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور اس انداز میں اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا مقام اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانندے شمع تیری طرف لو لگی